اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے نیک بندے جو رب سے مانگتے ہیں نا، اس کے مانگنے کا ایک طریقہ اس آیت کریمہ میں بیان ہوا، جو اتنا پسندیدہ ہے کہ آپ کے میرے آقا نے وصیت کی اپنے غلام کو، اپنے ایک صحابی کو۔ بعض روایتوں میں حضرت انس کا ذکر ہے، فرما کسی نماز کے بعد اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا، یعنی ہر نماز کے بعد یہ مانگنا، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا عذاب نار سے، یعنی جہنم کے عذاب سے۔ تین چیزیں ہیں جو اس آیت کے اندر ذکر کی گئیں۔ پہلی چیز کہ بندہ رب سے مانگے تو دنیا کی خیر اور بھلائی مانگے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ خیر اور بھلائی کس کس چیز میں ہے، کیونکہ جن چیزوں کو ہم بعض اوقات خیر اور بھلائی سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی نہیں ہوتی۔ اولاد کی تمنا تو ہے کہ اولاد ہو جائے، لیکن جب اولاد ہی نافرمان بن جائے تو والد کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ اولاد نہ ہی ہوتی، اگر اس نے یہ حال کرنا تھا ہمارا تو پہلے یہ سمجھتا تھا کہ یہ خیر ہے، جب یہی اولاد شر بن گئی تو اب کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو رب کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر جو مومنین کو، مسلمین کو دعا کا انداز سکھایا، اور جو رب کے بندے دعا کرتے ہیں وہ انداز یہ ہے کہ تمہیں تو پتہ نہیں ہے کہ میرے لیے کیا خیر ہے اور کیا بھلائی ہے، تو تم دعائیں یوں مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کے اندر خیر یعنی بھلائی عطا فرما۔ مالک ہم تو نہیں جانتے کیا کیا چیز دنیا میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے، لیکن تو جانتا ہے نا کہ دنیا بنائی تو نے ہے۔ مولا ہم دعا مانگ دیتے ہیں، اور جو کچھ دنیا کی بھلائیاں ہیں یا اللہ تو ہمیں عطا فرما دے۔ دوسری چیز وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں جو کوئی خیر ہے، بھلائی ہے، وہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ اور تیسری چیز وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ معجم کبیر میں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 11275، فرمایا جسے 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی مل گئی۔ بڑی توجہ، دنیا اور آخرت کی کل بھلائی۔ قرآن میں کیا کہا کہ رب سے مانگو تو یوں مانگو، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اور حدیث میں کیا ارشاد فرمایا گیا کہ جسے 4 چیزیں مل گئی نا اسے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی مل گئی۔ انہی 4 چیزوں پہ آج ہم چند باتیں عرض کریں گے، اور پھر اپنی ذات میں وہ 4 چیزیں ڈھونڈیں گے۔ پہلی چیز فرما جسے اللہ نے زبان ذکر والی عطا کر دی، جسے اللہ پاک نے دل شکر والا عطا کر دیا، جسے اللہ نے جسم مصیبتوں پر صبر والا عطا کر دیا، اور جسے اللہ نے ایسی بیوی عطا کی جو اس کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو اور اس کی اطاعت کرنے والی ہو، یعنی نیکوکارہ ہو، جسے زبان ذکر والی، دل شکر والا، جسم مصیبتوں پہ صبر والا اور نیکوکارہ بیوی مل گئی، اسے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی مل گئی۔
کل کائنات کو اکٹھا کیا گیا ان 4 چیزوں میں، کل کائنات کو، ہر خیر ہر بلائی کو، صرف دنیا کی نہیں، آخرت کی بھی خیر اس میں شامل ہے۔ کیونکہ جس کو دنیا میں زبان ذکر والی ملی ہوگی، زبان کو ذکر میں استعمال کرے گا تو آخرت میں فائدہ تو ہوگا نا۔ جسے دنیا میں دل شکر والا ملا ہوگا، شکر دل سے کرے گا تو آخرت میں فائدہ تو ہوگا نا۔ جسے دنیا میں جسم مصیبتوں پہ صبر والا ملا ہوگا، مصیبتوں پہ صبر کرے گا تو آخرت میں فائدہ تو ملے گا نا۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں اگر دنیا میں مل گئیں تو فائدہ صرف دنیا تک نہیں رہے گا، بندہ مر کے اگلے جہان پہنچے گا۔ ذکر والے دل، ذکر والی زبان، شکر والے دل اور مصیبتوں پہ صبر والے وجود اور نیکوکارہ بیوی، ان 4 نعمتوں کا فیض اسے برزخ میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا، جنت میں بھی ملے گا، ہر مقام پہ۔ بڑی آسان ہے یہ 4 نعمتیں سننے میں